رسالت مآب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف بن قصی بن کلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنے چند اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ یہ میں باپ دادے کا نام اس لیے لیتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو مراثی ہوتے ہیں نا تو وہ نام لیتے ہیں، لمبے لمبے نام لیتے ہیں، فلاں کی ویل، فلاں کی ویل، فلاں کے پتر کی ویل۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا تو وہ شجرہ نسب بیان کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو میں بھی مراثی بن کر جہاں تک مجھے جو ہے نا وہ شجرہ نسب یاد ہے، میں کوشش کر رہا ہوں اور بھی یاد کرنے کی، تو اس لیے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ دادا کا نام مراثی بن کر لیتا ہوں۔ تو آپ جو ہے وہ اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے اچانک فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا، صحابہ نے سنا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری دفعہ آپ نے تھوڑی دیر بعد کہا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ پھر صحابہ نے سنا صحیح، لیکن صحابہ نے کوئی رسپانس نہیں کیا، باتیں چلتی رہیں۔ پھر تیسری دفعہ جب آپ نے فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، تو اب صحابہ سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے فرمایا صحاب نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہماری اولادیں قربان، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، اگر آپ کی ماں جی زندہ ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ جواب سننا ہے ذرا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عشاء کے لیے وضو کرتا، مصلی بچھاتا، قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتا، سورہ فاتحہ پہ پہنچتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی، محمد، تو میں نماز توڑ کر، غور کریں، میں نماز توڑ کر بھاگ کر جاتا اور کہتا، لبیک ماں جی، لبیک ماں جی۔ اب اندازہ کر لیں، کسی مزار پر، کسی دربار پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ پاک ان کو 150 سال زندگی دے، ان کے ساتھ بیٹھا کریں، ان کے ساتھ جو ہے وہ گپ شپ کیے کریں۔ اور اگر میری طرح نہیں ہیں تو پھر قبروں پہ جایا کریں، لازمی جایا کریں، یعنی وہ آپ کے ساتھ ہیں، ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کیا کریں معاملات، کس مشکل میں ہیں، اب جی مجھے فلاں معاملہ ہے، اما جی میرا فلاں مسئلہ ہے، ان کے ساتھ ڈسکس کیا کریں، تھوڑا سا بیٹھا کریں۔ قسم پیدا کرنے والے کی مجھے قبرستان سے ڈر لگتا تھا، قبرستان سے۔ جب سے میرے ماں باپ گئے ہیں نا وہاں پہ، میں اس طرح جاتا ہوں، اس طرح جاتا ہوں جس طرح بندہ جو ہے نا وہ کسی پارک میں جاتا ہے یا کسی پسندیدہ جگہ پہ۔ اب مجھے ڈر، کیونکہ میرے ماں باپ جو وہاں ہیں، یعنی بچے کو جب چھوٹے ہوتے ہوئے ڈر لگتا تو وہ کہاں جاتا؟ ماں کے پاس، باپ کے پاس۔ جب سے میرے ماں باپ قبرستان میں، ہمارے جو ہے نا گاؤں کے قبرستان میں شفٹ ہوئے ہیں، بالکل قریب قریب ہیں، بالکل قریب قریب، اب مجھے ڈر نہیں لگتا کہ میرے ماں باپ جو یہاں ہیں، کس بات کا ڈر؟ جایا کریں۔ اور اگر ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ آپ نے جس جس کے ماں باپ زندہ ہیں، آج محمود نیادی کی طرف سے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانا ہے، اور محمود نیادی کی طرف سے ان کے جو ہاتھوں کی پشت ہے اس پر آپ نے بوسہ دینا ہے۔ یہ آپ نے لازمی میری طرف سے کام کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 4 نومبر ہے۔ ابھی سردی تو ٹھیک طرح سے نہیں آئی، لیکن 4 نومبر ہو گیا ہے، اور آپ کو بتایا تھا نومبر کیا گل کھلائے گا، اور نومبر نے گل کھلانے جو ہے وہ شروع کر دیے ہیں۔ اس کے بعد دن ہے منگل کا۔ آج ایک بار پھر اڈیالہ کے باہر عدالت لگے گی، آج ایک بار پھر اڈیالہ کے باہر تماشا لگے گا، آج ایک بار پھر اڈیالہ کے باہر
70 साल की बहनों को रोड पे चलाया जाएगा और रियासत उन पे कह के मारेगी, रियासत उन पर जो है वो गिलास टकराएगी और चेयर्स करेगी, क्योंकि ये रियासत न किसी अदालत को मानती है, न किसी जज को मानती है, न किसी अदालती हुक्म को मानती है। ताकत का नंगा नाच है जो इस मुल्क में जारी हो सारी है, और उन बूढ़ी बहनों को रोडों पर चलाकर ये खुद खुश होते हैं, इनकी अना की तस्कीन होती है। कुछ ताज़ा तरीन खबरें और नया वीलॉग, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त ये है कि आप लोगों ने अगर पहली दफ़ा हमारे चैनल पे आए हैं तो अपनी माँ बाप के हाथों को मेरी तरफ से बोसा दें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग सब्सक्राइबर्स हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, बिल्कुल फ्री है। नौजवानों तक ये वाला पैगाम लाजमी पहुंचाएं कि काश मेरी माँ जिंदा होती, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की मुआशरे में। और उसके बाद वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करें, क्योंकि मैं तो वीडियो में बहुत छान फटक के चीज़ें शामिल करता हूँ और जो है ना वो आप उसके बावजूद पूरी नहीं देखते। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। आज से 1-2 दिन पहले, यानी जो मुझे मुस्तकिल सुनते हैं, मैंने आपको कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या चवल मारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाइना, रशिया, शुमाली कोरिया और पाकिस्तान ये जो है वो एटमी धमाके कर रहे हैं। अब इस पे सारे जो मुबस्सिर हैं बड़े बड़े, जिनके मिलियंस जो है फॉलोअर्स हैं, अल्लाह उनको मुबारक करे, अब उन्होंने इसका भांडा फोड़ा है। आज सुबह एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने इसका जिक्र किया है। मैं 2-3 दिन पहले आपको बता चुका था, क्योंकि मुझे सेंसिटिविटी का पता था कि ये खबर कितनी सेंसिटिव है। ये खबर इतनी सेंसिटिव है कि आप सद्दाम हुसैन को सामने रखें। सद्दाम हुसैन को क्या कहा गया? बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स हैं, और जो है ना वो सद्दाम हुसैन ऐसे हथियार बना रहे हैं, सो एंड सो। फिर क्या किया गया इराक के साथ, सद्दाम हुसैन के साथ? मुझे वो डर पड़ गया कि एक तो इंडिया को मौका दिया जा रहा है कि वो मजीद एक्सप्लोजन करे, इसके अलावा पाकिस्तान का बाजू मरोड़ा जा रहा है। और अब क्या हुआ है, उस बयान के बाद क्या हुआ है? अमेरिका ने कहा है कि हमारे पास इतना एटमी मवाद है, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि हम इस पूरी यूनिवर्स को 150 दफ़ा तबाह कर सकते हैं। बात कहाँ से शुरू की ट्रंप ने और पहुंचाई कहाँ? 150 दफ़ा हम तबाह कर सकते हैं। फिर क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने अपने जो है ना वो एजेंसी को कह दिया है कि वो मज़ीद धमाकों की जो है वो तैयारी करे। अब अंदाज़ा करें कि बात शुरू कहाँ से हुई और पहुंची कहाँ पे, कि जी वो धमाके शुरू करे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था आपके सामने रखना। लेकिन अब जितने भी हमारे सहाफ़ी हैं, बड़े सहाफ़ी हैं, मैं तो आप जानते हैं 2 टके का एम ही आपके साथ गपशप करता हूँ, वो अब इस बात को जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल आगे चलते हैं और अगली खबर आपके सामने रखता हूँ कि फ़ौज को सियासत छोड़े हुए अब तकरीबन जो है वो 16 घंटे गुजर गए हैं, क्योंकि DG ISPR ने कल अपने मनपसंद सहाफ़ी बुलाए, एंकर्स बुलाए और उनको ब्रीफिंग दी, और उन्होंने कहा कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस बात को 16 घंटे गुजर गए, यानी 16 घंटे हो गए फ़ौज सियासत से दूर हो गई है। और इसके अलावा जो जनरल बाजवा ने कहा था कि हम तो 78 साल से सियासत कर रहे हैं, लेकिन अब 16 घंटे हुए हैं तो फ़ौज सियासत से दूर हो गई है। इसके अलावा DG ISPR ने कहा कि गाज़ा में जो फ़ौज भेजने का मामला है तो वो पार्लियामेंट और हुकूमत तय करेगी। बहुत सारे जो है ना वो लोग वो ज़ेर लब मुस्कुराए, यानी हंस तो नहीं सकते थे, ज़ाहिर है डंडा आपको पता है, लेकिन बहुत सारे लोग हंसे कि कौन सी हुकूमत और कौन सी पार्लियामेंट जो आपने बनाई, जिनको आपने फॉर्म 47 दिए, जिनसे आपने एफिडेविट लिए, वो हुकूमत डिसाइड करेगी जो है ना कि वो गाज़ा फ़ौज भेजनी है या नहीं। फिर जनाब फरमाते हैं कि जो सरहदें हैं, सरहदी इलाके हैं, ख़ासकर KP के, वहाँ पे जो है ना पोस्ट उगाई जा रही है, मनशियात का कारोबार हो रहा है। उधर हम देखते हैं DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को, वो कहते हैं ना हमारी मर्ज़ी के बगैर कोई आता है,
نہ کوئی ہماری مرضی کے بغیر جاتا ہے، تو بارڈرز تو آپ کے پاس ہیں، آپ ٹانگیں توڑ دیں ان کی۔ پھر انہوں نے جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں ان کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بارڈرز کس کے پاس ہیں، آپ ان گاڑیوں والوں کی جو ہے نا الٹا لٹکا دیں، گاڑیاں بھی ضبط کر لیں۔ بہرحال ڈی جی ISPR نے کہا ہے کہ ہمیں سیاست سے تو دور رکھیں، ہاں ترمیم کے آلے دوالے رکھیں، ترمیم کے نیڑے نیڑے ہو جاؤ، ترمیم کے ہمیں نیڑے رکھیں، لیکن سیاست کو چھوڑے ہوئے اب 16 گھنٹے ہو گئے ہیں، فوج جو ہے وہ سیاست سے دور ہو گئی ہے۔ محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ نواز شریف جو وزیر اعلیٰ رہا، جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا، لیکن اس کے گھر سے ایسی اب بلائیں نکل رہی ہیں کہ الامان الحفیظ، اور نواز شریف سے مجھے امید نہیں تھی کہ وہ یہ سارا کچھ کریں گے، یہ فرمانا ہے محمود خان اچکزئی کا۔ تو محمود خان اچکزئی کو کون بتائے کہ ڈاکٹر جاسمین راشد سے ان کو کیوں جتوایا گیا؟ 80,000 کی لیڈ سے یہ بندہ ہار رہا تھا۔ یہ بندہ بڑی ڈھٹائی سے کہتا ہے کہ میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہوں، لیکن ایک قیدی، ایک مجبور، ایک لاچار اور ایک بیمار عورت نے اس کو 80,000 کی لیڈ سے ہرایا، اس کی بیٹی کو مہر شرافت نے ہرایا۔ بہرحال وہ ایک جو ہے نا آپ کو درمیان میں ایک اور بات آ گئی ہے، یہ زرار بن الازور، یعنی اگر نام میں زرار تو بالکل ٹھیک لے رہا ہوں، الازور اگر جو ہے نا میں وہ غلط لے رہا ہوں تو معذرت، لیکن میرا خیال ہے یہی نام ہے۔ یہ ایک کمانڈر تھے جو ہے نا وہ خالد بن ولید کے رضی اللہ تعالی عنہ کے، خالد بن ولید کے۔ اور اس زرار کا میں نے نام کیوں لیا رضی اللہ تعالی عنہ کا؟ زرار کی خوبی یہ تھی کہ زرار بغیر قمیض کے، زرا نہیں بغیر قمیض کے لڑتے تھے، اور خالد بن ولید اسے کہتے تھے بلاؤ میرے ننگے کمانڈر کو۔ کمانڈر بھی تھے اور کچھ بھی نہیں پہنتے تھے، کچھ بھی، یعنی وہ جو ہے نا اسی طرح ان کا جسم ایسا تھا، دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو بندے کی جو ہے نا خاص کر دشمنوں کو دیکھ کے پھر قمیض بھی نہ ہونا اور چٹا گورا ہونا، قمیض بھی نہیں پہنتے تھے زرار بن الازور۔ خالد بن ولید کہتے تھے کہ کدھر گیا میرا ننگا کمانڈر؟ تو وہ جو ہے نا جو بات آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ وہ ایک ہاتھ میں ان کے ہوتی تھی تلوار اور ایک ہاتھ میں ہوتا تھا نیزہ، اور وہ اس طرح کاٹتے تھے، اس طرح بندوں کو کاٹتے تھے۔ کسی دن میں آپ کو زرار بن الازور کا پورا واقعہ سناؤں گا کسی غزوے کا کہ وہ کیا کرتے تھے، ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں نیزہ۔ پتہ ہے وہ کیا کرتے تھے؟ جنگ لڑتے ہوئے جب جنگ لڑ رہے نا، وہ ساتھ بلند آواز میں کہتے تھے ہم نے اپنے جو ہے نا وہ ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا، جنت کے بدلے بیچ دیا، ہم نے سودا کر لیا، ہم نے، اور یہ بات دوسرے بھی سنتے، ان میں بھی جوش آتا، اور خود تو یہ پھر ایسی کمال تھے، یہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے بیچ دیا، ہم نے جنت لے لی، ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا، ہم نے سودا کر لیا، ایک بہت بڑے سوداگر سے سودا کر لیا، ہم نے اپنی جانوں کے بدلے جنت خرید لی۔ یہ یعنی وہ لڑتے ہوئے اونچی آواز میں کہتے تھے، دوسرے لوگوں کو بھی جوش ہوتا تھا۔ محمود خان اچکزئی کو بتانا ہے کہ زرار لوگوں نے تو اپنا بیچ دیا، جان بیچ دی، جسم بیچ دیا، روح بیچ دی، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ نواز شریف لوگوں نے شیطان سے سودا کر لیا، روح بیچ دی، جسم بیچ دیا، سیاست بیچ دی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اور اپنی چوری کی سیٹ کو جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے۔ یہی کہہ سکتے ہیں اچکزئی صاحب، اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد سمینہ پاشا، آپ جانتے ہیں ان کے خلاف ایک غلیظ مہم بھی چل رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد عمران خان کا جو خوف ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ ایک سوالیہ نشان ہے، یا اور زیادہ پاپڑ بیلنے پڑیں گے؟ سوال تو ویلڈ ہے کہ 27ویں ترمیم، کیونکہ یہ سارا کچھ عمران کے لیے ہو رہا ہے، عمران سے ہو رہا ہے، عمران کے لیے، تو وہ پوچھتی ہے کہ خوف ختم ہو جائے گا یا کچھ اور بھی پاپڑ بیلنے پڑیں گے؟ اس کے بعد جو ہے وہ محمد علی درانی پرانے سیاستدان ہیں، ان سے سوال ہوا کہ شہباز شریف نے سہیل خان آفریدی کو دعوت دی ہے کہ ہمارے ساتھ آ کر گفتگو کرو۔ درانی کہتے ہیں کہ شہباز شریف کا جو سٹیٹس ہے وہ آفریدی جتنا نہیں ہے۔
आफरीदी वाहिद वज़ीर आला है जो फॉर्म 45 का है, जो 5 करोड़ का मुंतखब शुदा है। शहबाज शरीफ लेला है, अर्दली है, बटमैन है, शू बॉय है, लिहाजा इनका स्टेटस आपस में बराबर नहीं है। फैसल वोडा कहते हैं हम बैठते हैं और सोचते हैं कि मुल्क का मफाद क्या है, न इसका कोई तंबी है, न नाड़ा है, न इसका कोई आगा पेछा है, न इसका कोई शजरा नसब है, न इसकी कोई सियासी पार्टी है। ये कह रहा है हम आपस में बैठते हैं और सोचते हैं कि मुल्क का मफाद इसमें है, हम आवाज़ लगाते हैं, सारे खारिज ज़दा इकट्ठे हो जाते हैं और हम तरमीम कर लेते हैं। आगे से मोहम्मद मालिक कहते हैं इस तरह तो स्टॉक एक्सचेंज में होता है जिस तरह आप कह रहे हैं। और आप कौन है, ये मैं पूछ रहा हूँ, आप कौन है फ़ायदे का फैसला करने वाले कि हम सोचते हैं और जो है ना वो तरमीम कर लेते हैं कि जी सबको बुला लेते हैं खारिज ज़दा कुत्तों को। तो ये फैसल वाडा ने जो है वो फरमाया है कि सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद जंग बंदी के मुतालबे से क्या मुराद थी, इजराइल में जंग बंदी से क्या मुराद थी कि आप लोगों ने ख़त्म कर देना है, हमें मारना इजराइल को। हम क्योंकि 100 बंदे, एक अमरीकी मुबस्सिर के मुताबिक, मेज़बान है, मुबस्सिर हैं, मुश्किल सा नाम है, उन्होंने कहा कि 100 अफराद शहीद कर चुका है इजराइल और जो है ना वो 600 बच्चे और जो है ना ख़वातीन वो ज़ख्मी कर चुका है। इससे साफ ज़ाहिर है कि इजराइल की वो बात कि एक दफ़ा यरगमाली हमें मिल जाए ना फिर हम इनका इलाज करेंगे, इसका मतलब है वो बात ठीक थी। ये अमरीकी कह रहे हैं। अरब अमारात, वहाँ कोई सोना नहीं निकलता, सबसे ज़्यादा सोना बरामद करने वाला मुल्क है और इसने 2022 में 400 टन सोना दुबई आया है। ये कौन सा सोना है, ये अफ्रीकी ममालिक का खूनी सोना है, छोटे छोटे ममालिक, चोरी शुदा, स्मगल शुदा, ये सारा जो है ना ये बिल्कुल शैतानपुरा बन चुका है। अरब अमारात ये शैतानपुरा बन चुका है, यानी शैतान भी शर्मा जाए जो दुबई में, अबू धाबी में जो है ना हो रहा है और जो कुछ किया जा रहा है। अब सूडान में ये जो कुछ कर रहे हैं वो वीडियोस देखी भी नहीं जाती कि ख़वातीन की जिस तरह वो यानी उनकी आबरू रेजी कर रहे हैं। वीडियोज़ आई हुई हैं, ये जो है ना वो अबू लूलू ईसा आपको बताया है, वो सारी प्रॉक्सी है UAE की। तो बहरहाल वहाँ पे जी 400 टन सोना जो है वो चोरी का वो पहुँचा है अरब अमारात में। उसके बाद मोहम्मद मालिक कहते हैं अगर मुस्तकबिल में आपको सुप्रीम कोर्ट में कादी फ़ायज़ ईसा जो है वो नज़र आए तो आपने हैरान नहीं होना, क्योंकि उम्र बढ़ाई जा रही है और एक नई आइनी अदालत बनाई जा रही है। हम किसी बात पे भी मोहम्मद मालिक साहब हैरान नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे अब बादशाहत है, यहाँ पे अब्बासी बादशाहत कायम हो चुकी है। यहाँ पे जो कुछ आप करें, मैं तो यानी ये सोच रहा था कि 27वीं तरमीम में ये डाल दें कि जो इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं वो पूछ कर आएंगे, यानी ये भी डाल दें 27वीं तरमीम में। हो सकता है इज़राइल बात सुन लें कि वो हमें मौत नहीं देंगे, हम यहाँ पे हमेशा फ़िरौन की तरह यहाँ पे जो है ना बादशाहत करेंगे। ये भी 27वीं तरमीम में डाल दें कि जी मौत को रोक दें किसी तरीके से, क्योंकि मौत ने तो आ जाना है और फिर जो है ना वो क्या होगा। तो बहरहाल ये मालिक साहब कहते हैं अगर कादी फ़ायज़ ईसा जो है वो आपको नज़र आए तो आपने हैरान नहीं होना। अब हम किसी भी बात पे हैरान नहीं होते। मालिक साहब या अल्लाह मुमताज़ कादरी पैदा कर, मुमताज़ कादरी भेज। मैं नहीं कह रहा, ये कहना है मुख्यमंत्री के खावंद है जो है ना कैप्टन सफदर, इन्होंने जलसे में कहा है। एक तो इन्होंने स्पीकर इस्तेमाल किया है, दूसरा इन्होंने कहा है कि मुमताज़ कादरी पैदा कर। अब किसके लिए पैदा कर ये उन्होंने नहीं बताया। सवाल ये है कि इन पे कोई कानूनी कार्रवाई होगी। दामाद आला हैं, मुख्यमंत्री के खावंद हैं, इन्होंने स्पीकर वायलेट किया है, वहाँ पे इन्होंने जलसा किया है और बार बार दुआ की है कि मुमताज़ कादरी पैदा कर। आप लोग जानते हैं कि मुमताज़ कादरी गवर्नर सलमान तासीर के जो है ना वो मुहाफिज थे और उनको गोलियाँ मार दी थी। मैं तो ज़ाती तौर पर इस हक़ में नहीं हूँ कि आप जिस बात की तनख्वाह ले रहे हैं आप उस बंदे को कत्ल कर दें। बहरहाल अपनी अपनी राय है। तो वो हीरो बना दिया TLP ने, फिर बाद में फांसी हो गई। अब कैप्टन सफदर जो है वो दुआएं कर रहे हैं कि कोई मुमताज़ कादरी
پیدا کر. اب وہ کس کو قتل کرانا چاہتے ہیں, کس کو مروانا چاہتے ہیں, یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. لیکن جو ہے وہ حکومت کاروائی نہیں کر رہی ان کے خلاف. اسی طرح پنجاب میں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے, اور جو مولوی فضل الرحمان ہے اس نے چنوٹ میں اتنا بڑا جلسہ کر دیا مدرسوں کا, ملتان میں کر دیا, اس کو بھی کسی نے نہیں پوچھا, نہ اس پہ لاٹھی چارج, نہ اس پہ آنسو گیس, کچھ بھی نہیں ہوا. بہرحال یہ ریاست کے اپنے اپنے معیار ہیں. فیصل وارڈا کہتے ہیں کہ اگر احتجاج ہوا, سہیل آفریدی نے کوشش کی اسلام آباد آنے کی, تو ان کے ساتھ TLP والا سلوک ہوگا. پہلے ٹرک بھرے جائیں گے زخمیوں سے اور شہیدوں سے, اس کے بعد ان پر پابندی لگا دی جائے گی. انہوں نے کہنا ہے کہ اب ریاست نے نمونہ سیٹ کر دیا ہے, اب ریاست نے ایک پیٹرن سیٹ کر دیا ہے, وہ سب کے لیے جو ہے نا وہ ہوگا. کیونکہ دنیا کے تمام دارالحکومتوں میں لوگ احتجاج کرتے ہیں, یہاں پہ اس کو نام دیا جاتا ہے چڑھائی کا, کہ اگر آپ اسلام آباد میں, کیونکہ اسلام آباد ان کی ماں جہیز میں لائی تھی, ان کی ماں کو جہیز میں ملا تھا. اسلام آباد پاکستانیوں کا نہیں ہے, اسلام آباد خنزیروں کا ہے, شیطانوں کا ہے, یعنی ابلیسوں کا ہے. پوری دنیا, لندن میں مظاہرہ ہوتا ہے, واشنگٹن میں مظاہرہ ہوتا ہے, یعنی جو برسلز میں مظاہرہ ہوتا ہے, جو دارالحکومت ہیں, لوگ سمجھتے ہیں چونکہ یہاں پہ حکومت ہوتی ہے ان تک آواز جاتی ہے, وہاں پہ لاکھوں لوگ مظاہرہ کرتے ہیں, یہ اس کو چڑھائی کہتے ہیں. تو کھلی دھمکی دی ہے جو ہے نا فیصل وارڈا نے کہ جی TLP والا سلوک ہوگا. بہرحال TLP جس طرح پھس پھسی نکلی آپ کے سامنے, ٹھیک ہے جی آپ کریں سلوک, یہ ہوتا ہے اور پھر ہوگا انشاءاللہ ایک دن. جاوید ہاشمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ترامیم کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں, اب مارشل لاء کیوں نہیں لگاتے. میں تو یہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تکلف کیسا ترامیم. اب کہا جا رہا ہے کہ جی وہ صوبوں کا حق, یہ کیوں, یہ بارگیننگ چپ ہے پیپلز پارٹی کے لیے. پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی منافق یہ باپ بیٹا. اب یہ ان کو کہیں گے 18ویں ترمیم چلے ہم دستبردار ہو جاتے ہیں, وہ جو صوبوں کا حصہ ہے خاص کر. پھر یہ جو بلورانی ہے یہ الٹی چھلانگے مارے گا اور سندھ کے لوگوں کو بے وقوف بنائے گا کہ میں نے 18ویں ترمیم بچا لی. باقی جو ان کی مقصد کی ہیں وہ ساری پوری ہو جائیں گی. وہ گود میں بیٹھا رہے گا, انجوائے کرتا رہے گا گرم گود کو. لیکن یہ اس کو دے دی گئی ہے, عمران ریاض نے بھی کہا ہے کہ بارگیننگ چپ اس کو دے دی گئی ہے کہ نہیں جی نہیں, صوبوں کا حصہ ہم نہیں مارنے دیں گے. تو پھر پیپلز پارٹی کھائے گی کہاں سے اگر وفاق جو ہے نا وہ حصہ نہیں دے گا صوبوں کو. وہ تو پہلے 30% نکال لیتے ہیں, باقی لوگوں پہ نکالتے ہیں. کل ایک ٹویٹ آیا ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی مساوات کی اتنی قائل ہے کہ اس نے کراچی کو بھی اندرون سندھ کی طرح بنا دیا ہے کہ سب ایک جیسے ہوں. جاوید ہاشمی کہتے ہیں ترامیم کے پیچھے نہ چھپیں, کھلا مارشل لاء لگائیں. پھر جو انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ ISI ہے, اس میں جو ہے تقریباً 10 سے 12 لاکھ جو ہے وہ اس کے ملازم ہیں. اس کے ملازموں میں ججز بھی ہیں, اس کے ملازموں میں بیوروکریٹس بھی ہیں, اس کے ملازموں میں سیاستدان بھی ہیں, اور یہ سارا نظام جو ہے وہ چلا رہے ہیں. وہ الیکشن کوئی بھی نہیں ہارتے, وہ الیکشن لڑتے بھی نہیں ہیں, نظر بھی نہیں آتے, سامنے بھی نہیں آتے, اور الیکشن جیت جاتے ہیں جب رزلٹ آتا ہے. تو ISI کو سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ قرار دیا ہے جاوید ہاشمی نے, اور 10 سے 12 لاکھ لوگ اس کے ملازم ہیں, یہ جاوید ہاشمی کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ سیدھا مارشل لاء لگائیں, یا اپنے ترامیم اور میڈیا بھی جو ہے نا اس پہ لگا ہوا ہے, لوگ بحث کر رہے ہیں. واقعی یہ یعنی پانی میں مدھانی مارنے والی بات ہے, ہر کسی کو ہر بات کا پتہ ہے. تو پھر کون سی ترامیم اور کیسی ترامیم, سیدھا آ کے مارشل لاء لگائیں اور سوٹے ڈانگے آپ پہلے مار رہے ہیں. اس کے بعد DG ISPR کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جنگ نہیں ہونی چاہیے. عمران خان کہتے ہیں جنگ نہیں ہونی چاہیے, سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, قبائلی مشران کہتے ہیں جنگ نہیں ہونی چاہیے, بات چیت کریں. معاملہ ادھر بھی خراب ہے, غریب لوگ رہتے ہیں, اور ادھر بھی خراب ہے, KPK کی ادھر رشتہ داریاں ہیں, ان کے خاندان ادھر رہتے ہیں, انہوں نے ادھر شادیاں کی ہوئی ہیں, انہوں نے ادھر شادیاں کی ہوئی ہیں, تو جنگ نہیں ہونی چاہیے. DG ISPR کہتے ہیں کہ جن کو افغانستان اچھا لگتا ہے تو وہ افغانستان چلے جائیں. یعنی اس میں اچھا لگنے والی کون سی بات ہے. یعنی ہم تو کہتے ہیں کہ 2 مسلم ممالک میں جو ہے وہ جنگ نہیں ہونی چاہیے,
اور انڈیا کو موقع نہیں ملنا چاہیے کہ انڈیا جو ہے وہ طالبان کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف کوئی مہم جوئی کرے. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے نا، جس طرح آرمی چیف نے فرمایا تھا کہ یہ برین ڈرین نہیں ہے، یہ برین گین ہے. جو ڈاکٹرز جا رہے ہیں، جو لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں پاکستان سے زندہ بھاگ، جو نرسز جا رہی ہیں، جو پڑھے لکھے نوجوان جا رہے ہیں، تو یہ برین ڈرین نہیں ہے، یہ برین گین ہے. اب ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں جن کو افغانستان اچھا لگتا ہے وہ افغانستان چلے جائیں. میرا خیال ہے یہ کسی کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں تو 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جب ہم چلے گئے، ہم یہاں سے جو ہے نا وہ ہجرت کر گئے، تو آپ لوگ بادشاہت کس پہ کریں گے؟ آپ ڈانگیں کس سے ماریں گے؟ آپ سوٹے کس سے ماریں گے؟ آپ کس کو بتائیں گے کہ ہم نمبر 1 ہیں؟ یعنی بادشاہت کے لیے بھی تو رعایا چاہیے. ہم آپ کی رعایا ہے، پلی پلائی رعایا ہے. غیرت ہم میں ہے نہیں، غیرت کی پوڑی ہم نے کھائی نہیں ہے، تو ہم آپ کی رعایا ہیں. آپ ہمارے اوپر حکومت کریں، جم جم کریں، آپ کی اولادیں کریں، زرداری کی اولادیں کریں، شریف خاندان کی اولادیں کریں. ابھی جو پیٹ میں لیڈر ہمارے پیدا ہونے والے ہیں 2 ماہ کے 4 ماہ کے، ہمیں غلامی کروائیں ان کی. آپ عجیب بات کرتے ہیں کہ افغانستان چلے جائیں، پھر ہم کہیں گے جرنیلوں کو اسرائیل بڑا اچھا لگتا ہے تو وہ اسرائیل چلے جائیں، بنجمن نیتن یاہو بڑا اچھا لگتا ہے تو وہاں چلے جائیں، کیونکہ آپ کو ٹرمپ بڑا اچھا لگتا ہے آپ وہاں چلے جائیں. اور اسی طرح جو ہے نا آپ کو فکر ہے کہ اسرائیل کو بچایا جائے جو ہے نا وہ حماس سے، اور ہم اسے غیر مسلح کریں گے. دانیال چودھری نے کہا ہے تو پھر آپ لوگ ادھر چلے جائیں تاکہ معاملات بہتر ہو جائیں، اور ادھر جا کر آپ اسرائیل کو محفوظ کریں، اور اسرائیل جو بھی میلی آنکھ سے دیکھے اسرائیل کو اس کی آنکھیں پھوڑ دیں. ایک بڑی زبردست گفتگو جو ہے نا وہ لیک ہوئی ہے جرنیلوں کی، وہ گفتگو اینڈ پہ آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ انجوائے کریں گے، اور آپ اس سے جو ہے نا وہ آپ کو مواد دے رہا ہوں، آپ نے اس پہ سوچنا بھی ہے. 2 جرنیل اور ایک فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نہایت پر مغز گفتگو میں مشغول ہے. پردہ اٹھتا ہے. گفتگو ملاحظہ کریں. جرنل نمبر 1: سر، بہت مشکل حالات آ گئے ہیں، سب پھسل رہا ہے. جرنل 2: ایسی بھی تو کوئی بات نہیں، ہاں مشکلات کچھ زیادہ ہیں. فیلڈ مارشل: کھل کر بولو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ جرنل 1: حالات آپ کے سامنے ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ الٹا پڑ جاتا ہے. جنرل 2: مجھے لگتا ہے کسی نے کالا جادو کر دیا ہے. فیلڈ مارشل: ایسی دقیانوسی اور جاہلانہ باتیں مت کرو، فضول وہم مت ڈالو، پہلے ہی بہت کام خراب ہے. جنرل 1: سر، ابھی کوئی نیا منصوبہ، کوئی نیا پروجیکٹ ہی ہماری ساکھ بحال کر سکتا ہے. جنرل 2: جی سر، کوئی نیا پروجیکٹ لے کر آتے ہیں، کوئی ایسا منصوبہ جو اس ملک کی تقدیر بدل دے گا. فیلڈ مارشل: بالکل، ہمیں جلد سے جلد اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے. اب تقدیر بدلے بنا کوئی گزارا نہیں. جنرل 1: سر جی، میرا ایک چاہنے والا ہے، وہ ریت کے مجسمے بنا کر بیچتا ہے. اگر ان کی ایکسپورٹ شروع کروا دی جائے تو خزانے میں اربوں خربوں ڈالرز آ جائیں گے، اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی. جنرل 2: جی سر، شوقین لوگ ایسے مجسمے بہت مہنگے خریدتے ہیں. میری بیگم دبئی سے $2 لاکھ کی ایک مورتی لے کر آئی ہے، اس ملک کی تو تقدیر بدل جائے گی. فیلڈ مارشل: ایکسپورٹ کرتے ہوئے بارش آ گئی تو سب محنت ضائع جائے گی. اتنے مجسموں پر ترپال کون ڈالے گا؟ کچھ نیا سوچو. جنرل 1: سر، بات تو آپ کی بھی ٹھیک ہے. جنرل 2: سر، سوڈان میں امن فورس بھیج دیں. سر، امارات کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات مثالی ہو جائیں گے. جو بزنس وہاں ہو رہا ہے اس کا ہم سے زیادہ ایکسپرٹ کون ہے؟ سر، تقدیر بدل جائے گی اس ملک کی. فیلڈ مارشل: شیخ زید پہلے ہی کھجل ہو رہا ہے، ابھی غزہ والا پروجیکٹ تو سرے چڑھ لے، ایسا کوئی رسک نہیں لے سکتے. جنرل 1: سر، ایئر فورس آج کل فارغ ہے، کیوں نہ جنگی جہازوں کی اوپن
ऊपर झूला सर्विस शुरू कर दी जाए। दुनिया के अमीर कबीर लोग ऐसे अछूते कामों पर अरबों रुपए खर्च करते हैं। जनरल 2, जी सर, 500 जहाज हैं। अगर एक जहाज का $5 लाख किराया हो तो ये अरबों खरबों डॉलर बनेंगे सर। मुल्क की तकदीर बदल जाएगी सर। फील्ड मार्शल, इतने जहाज अगर इकट्ठे उड़ेंगे तो बेवकूफ़ों आपस में टकरा कर गिरेंगे, सब खत्म हो जाएगा, ये मंसूबा फारिग है। जनरल 1, सर जी फिर ये जनरल साहब ही कोई आइडिया पेश करें, आप ही कोई पेश करें। जनरल 2, सर जी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन सा ऐसा मंसूबा होगा जो इस मुल्क की तकदीर बदल देगा। फील्ड मार्शल, एक मंसूबा ऐसा है जो इस मुल्क की तकदीर बदल देगा। जनरल 1, वो कौन सा सर। जनरल 2, मुझे समझ आ गई है सर। फील्ड मार्शल, पूछो क्या है वो मंसूबा। जनरल 2, सर एक नई आईनी तरमीम सर। जनरल 2, वाह सर वाह, क्या दिमाग पाया है, तकदीर बदल जाएगी सर। फील्ड मार्शल, अब 1 साल में सब ठीक हो जाएगा और तकदीर बदल जाएगी। चेयर्स की यकजा आवाज़ों के साथ कुछ शीशे बजते हैं और पर्दा गिरता है। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।